بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانہ جاہلیت میں عرب قبائل کے ہاں ایک انتہائی ظالمانہ اور سنگ دلانہ رسم رائج تھی۔ جب ان میں کسی کے ہاں بچی پیدا ہوتی تو ان کے ہاں صف ماتم بچ جاتی، اور جب وہ چند سال کی ہو جاتی تو ظالم باپ اس کو بہترین کپڑے پہناتا، مزین و آراستہ کر کے جنگل میں لے جاتا، اپنے ہاتھوں سے گہرا گڑھا کھودتا، پھر اس میں دھکا دے کر اس بچی کو پھینک دیتا اور اس پر مٹی ڈال کر اس گڑھے کو بھر دیتا۔ وہ بیچاری بابا بابا پکارتی رہتی، مگر اس سنگ دل باپ پر ذرا اثر نہ ہوتا۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کی یہ رسم تقریباً تمام قبائل میں کم و بیش رائج تھی، لیکن بنو تمیم میں اس کا رواج بہت زیادہ تھا۔ اس رسم کی وجہ محض غیرت تھی کہ کہیں ان کی بیٹی ان کے دشمن کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ ایک طرف تو عربوں کی غیرت کا یہ عالم کہ اپنی بیٹیوں تک کو مار دیتے، مگر دوسری طرف شادی اور اولاد حاصل کرنے کے لیے زمانہ جاہلیت کے عرب اتنے حیاسوز طریقے اختیار کرتے تھے کہ جن کو سن کر انسانیت کے ماتھے پر بھی پسینہ آ جائے۔ شریف قبائل میں تو شادی بیاہ کا یہی طریقہ رائج تھا، جس کو اسلام نے بھی جائز قرار دیا کہ لڑکے کے ورثاء لڑکی کے والدین کے پاس جاتے اور ان سے رشتے کی درخواست کرتے، اور اگر وہ ان کی اس درخواست کو قبول کرتے تو لڑکے کے رشتہ دار از حد ممنون اور شکر گزار ہوتے، لڑکی کا مہر مقرر کیا جاتا، مجلس نکاح منعقد ہوتی اور لڑکی کے والدین نیک تمناؤں کے ساتھ اپنی لڑکی کو رخصت کرتے۔ لیکن اس نکاح کے علاوہ رشتہ زوجیت کے انعقاد کے اور بھی متعدد طریقے رائج تھے، جن کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ کفر و شرک کی آلودگیوں نے ان کے جذبہ غیرت و حمیت کا کس طرح گلا گھونٹ دیا تھا، اور وہ لوگ کیسے ایسی رسموں کو کھلے دل سے برداشت کرتے تھے۔ نہ ان کا ضمیر ان کو اس بے غیرتی پر ملامت کرتا تھا، اور نہ معاشرہ میں ان کے خلاف رد عمل کی کوئی لہر اٹھتی تھی۔ اس کی مختلف صورتیں تھیں۔ ان میں سے سب سے پہلی صورت یہ تھی کہ منکوحہ عورت جب ایام حیض سے فارغ ہوتی تو اس کا خاوند کسی شجاع یا سخی آدمی کی طرف اس کو بھیجتا اور اس کو اجازت دیتا کہ اس کے ساتھ ہم بستری کرے، اور اس سے اس کا مقصد یہ ہوتا کہ ایک نامور آدمی کے نطفہ سے اس کی بیوی کے شکم سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی نامور ہوگا، اور اس کو ایک نامور بیٹے کا باپ بننے کا اعزاز حاصل ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ اس سے بھی بھیانک اور بے شرمی کا تھا، جس نے عربوں کی غیرت و حمیت کا جنازہ نکال دیا۔ وہ طریقہ یہ تھا کہ 8 یا 9 آدمی ایک عورت کے پاس اکٹھے جمع ہوتے اور اس کی رضامندی سے اس کے ساتھ مقاربت کرتے۔ اگر اس سے حمل ٹھہر جاتا تو جب بچہ پیدا ہوتا تو چند روز بعد ان 8-9 آدمیوں کو وہ اپنے گھر بلاتی۔ ان میں سے کسی کی مجال نہ ہوتی کہ وہ آنے سے انکار کرے۔ جب وہ اس کے پاس اکٹھے ہو جاتے تو وہ کہتی کہ جو تم نے کیا اسے تم جانتے ہی ہو، اس فعل سے میرے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ پھر ان میں سے جس کا نام چاہتی لے کر کہتی کہ یہ تیرا بچہ ہے، اس آدمی کی مجال نہ ہوتی کہ انکار کرے۔ اس بچے کو اس آدمی کی نسل سے ملحق کر دیا جاتا۔ یہ اس وقت ہوتا جب پیدا ہونے والا بیٹا ہوتا، اور اگر بدقسمتی سے بیٹی پیدا ہوتی تو پھر وہ نہ ان کو بلاتی نہ کسی کی طرف اس کی نسبت کرتی، کیونکہ اسے علم ہوتا کہ اہل عرب بچیوں کو از حد ناپسند کرتے ہیں، اور بعض اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ ایسے معاشرے میں ایک ناجائز بچی کا بوجھ اٹھانے کے لیے کون تیار ہوگا، اس لیے وہ خاموش رہتی۔ تیسرا طریقہ یہ بھی تھا کہ بدکار عورتیں اپنے مکانوں کے اوپر جھنڈے لہراتی۔ ہر شخص کے لیے شب و روز ان کے دروازے کھلے رہتے اور بدکاری کا کاروبار جاری رہتا۔ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا تو پھر قیافہ شناس کو بلایا جاتا، جو حساب کتاب کے بعد جس کی طرف اس بچے کی نسبت کر دیتا اس کا وہ فرزند ہوتا۔ عصمت فروشی کرنے والی یہ عورتیں نہ قبیلہ قریش سے تھیں اور نہ کسی خالص عربی النسل قبیلہ سے۔
بلکہ عام طور پر وہ لونڈیاں ہوتی جن کو خرید کر ان کے مالک ان سے بدکاری کراتے تھے۔ چوتھا طریقہ نکاح بدل کا تھا کہ ان کے ہاں ازدواج کا یہ حیا سوز طریقہ تمام طریقوں سے برا اور قبیح تھا، جس میں دو شادی شدہ افراد آپس میں ایک معاہدہ کرتے جس کی روح سے ایک دوسرے کو کہتا کہ تو اپنی عورت کو میرے پاس بھیج دے، میں اپنی بیوی کو تمہارے پاس بھیج دوں گا، اور دونوں ایک دوسرے کی بیوی کے ساتھ جمع کرتے۔ پانچواں طریقہ پوشیدہ نکاح کا تھا۔ ایسی بدکاری جو لوگوں کی آنکھوں سے اوجل ہو وہ بری نہیں سمجھی جاتی تھی، لیکن ایسی بدکاری جس کا عام چرچا ہو اور کھلا مکھلا ہو اس کو عیب اور کمینگی سمجھا جاتا تھا۔ نکاح متع اس کا بھی عام رواج تھا، اس میں گواہوں کے بغیر عورت اور مرد مقررہ وقت کے لیے معینہ مال کے عوض بیاہ کر لیتے اور میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی بسر کرتے تھے۔ آخری طریقہ نکاح شغار کا تھا کہ ایک آدمی اپنی لڑکی کا بیاہ کسی مرد کے ساتھ اس شرط پر کر دیتا کہ وہ مرد اپنی بیٹی کے نکاح میں دے گا اور دونوں اپنی بیویوں کو مال ادا نہیں کریں گے۔ مذکورہ واقعہ سیرت النبی کی اول انعام یافتہ کتاب ضیاء النبی سے لیا گیا ہے۔